بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں اللہ بذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لَن يَسْمَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے۔ الحمدللہ ہاں، آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے۔ میرے حضرت جامع شریف میں فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قدم قدم پر اللہ نے نیکی کے بہانے، اپنی خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے، کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب دیکھو یہ رات کا وقت ہے، میرے حضرت فرمائے لگے نا، نمازی حضرات ہیں، نمازی حضرات، الحمدللہ نماز تو پڑھ لی ہوگی، عشاء کی نماز سب نے پڑھ لی ہوگی۔ ہاں بڑا اچھا کیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت فرمائے لگے ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ، گھر سے آتے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، وضو کیا، سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، گھر میں آتے جائے نماز کے لیے آتے جاتے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، ہر نماز کے ادا کرنے میں آدھا گھنٹہ، اور 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹہ۔ تو نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہے، ہاں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، 50 نمازیں، کہ اللہ تعالیٰ نے 45 معاف کر دی اور 5 اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی۔ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک علاقے میں جماعت میں گئے، وہاں کہنے لگے وہ سارا علاقہ باغات سے بھرا ہوا، وہاں لوگ ان کا کھانا پینا وہ پھل کے ذریعے، صبح کے وقت ایک پھل کھا لیے، مثلا ناشپتی کھا لی، دوپہر کے وقت میں اور کوئی پھل کھا لیا، شام کو ایک اور پھل کھا لیا، بس ان کا کھانا زیادہ وہ پھل کے ذریعے۔ تو ہمارے جماعت والے بھائی کہنے لگے دیکھو شروع میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، 50 نمازیں، اگر 50 نمازیں فرض رہتی تو اللہ پوری زمین کو باغات سے بھر دیتے، اور فرماتے مالٹے کھائی جاؤ، نمازیں پڑھی جاؤ۔ الحمدللہ۔ لیکن 50 میں سے 45 اللہ تعالیٰ نے معاف کی،
فرمایا چلو آپ اپنے ضرورت کے جائز کام وہ بھی کرو، اور جب ہم اپنے گھر بلائیں تو ہمارے پاس بھی آ جاؤ۔ الحمدللہ، ہاں اللہ کی رحمت سے کتنی آسانی ہے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہے کیا نام بھائی کا؟ بھائی محمد راشد، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو۔ اور بھائی کیا نام ہے؟ اللہ برکتوں سے بھر دے۔ اللہ مجھے اگر فرصت ملے سب اپنے بزرگوں کا محبت سے نام لے کر شکریہ ادا کروں۔ ہاں دیکھو یہ 1 بجے کے آس پاس کا وقت ہے، یہ کسی نے بٹھا رکھا؟ سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت نے بٹھا رکھا ہے۔ ہمارے بھائی مولانا رشید صاحب بہاڑی سے تشریف لائے، اللہ جزائے خیر نصیب۔ اور مہمان کہاں کہاں سے ہیں؟ وہاں حجرہ میں تھا، وہاں بیچارے لوگ محبت سے جمع۔ اللہ نے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، بڑی محبت رکھی ہے، الحمدللہ۔ ہاں مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا الحمدللہ، سونے سے ہی بڑھ کر الحمدللہ۔ ہاں یہ ردی تولا معاشرے کی وجہ سے سونے چاندی کے محلات کو نہ بھولنا، یہ اللہ نے اوپر بڑے ارمان چھپا رکھے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث گزری، فرمایا 2 باغ ہوں گے، 2 اور پتہ نہیں کتنے باغ ہیں وہاں، 2 کا ذکر۔ فرمایا ایک باغ ایسا ہوگا اس کی ساری چیزیں سونے کی ہوں گی، ساری چیزیں سونے کی، محلہ سونے کے، درخت سونے کے، برتن سونے کے۔ بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے؟ ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دے۔ ابھی تو میں شربت پلا رہا ہوں آپ کو یار، یہ دین کی باتیں شربت ہیں، ان کے سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، جنت کی راہیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ فیہا سور رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے۔ فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے۔ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے۔ یہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ کرسی میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں ملیشیا میں تھا، ملیشیا میں وہاں راستے میں گاڑی چل رہی سر، مجھے بھائی جو گاڑی چلانے والے بھائی بتلانے لگے، کہ یہ سامنے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ آئل کے درخت ہیں، آئل، ان سے آئل نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے۔ تھوڑا سا اور آئے گئے، فرمانے لگے یہ جو آپ نے سامنے درخت نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ ٹائروں کے درخت ہے، ٹائروں یہ ٹائروں کا جو مادہ نکلتا ہے ان درختوں سے نکلتا ہے، اس سے پھر آگے ٹائر بنتے ہیں۔ ملیشیا کے ٹائر مشہور ہے۔ ہمارے پاس وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، الحمدللہ، رب کی عطا ہے، الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا۔ اب آپ دیکھ لیں رات کو اندھیرا ہے نا، یہاں ہم نے یہ کتنے بلب جلا رکھے، کتنے بلب جلا رکھے ہیں، پھر بھی یہاں پنڈال میں یہاں اجالا ہے، لیکن باہر آپ جنگل میں اندھیرا ہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ رات وہ گھر میں کتنے بلب جلاتے ہیں، گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا ہے، باہر جنگل میں اندھیرا ہے، اور اللہ میاں کو صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا، الحمدللہ۔ یہ اس پیاری ذات کا نام، الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کچھ نہیں۔ کیا نام بھائی محمد راشد، ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت یاد رکھنا۔ جس طرح ہم مسجد میں نماز پڑھ کر دیکھو، جس طرح اپنے بھائی مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں،
اس طرح دکان میں اپنی حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں. کوئی کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، ملازمت کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لا رہا. دنیا تو غفلت کا نام، دین رب کو یاد رکھنے کا نام بتا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا ہے. تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. تفسیر کبیر میں ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ جنگل میں گیا. ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ جنگل میں گیا. جنگل میں کوئی پھلدار درخت نظر آیا تو باپ نے اپنے بیٹے کو کہا آپ نیچے کھڑے ہوں، میں درخت کے اوپر چڑھتا ہوں، پھل توڑتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نظر آئے تو آپ مجھے بتلا دینا، آواز دے دینا. باپ درخت کے اوپر چڑھا، جیسے ہی اپنا ہاتھ پھل توڑنے قریب کیا بچے نیچے زور سے وار گئے، ابا وہ دیکھ رہا ہے، ابا وہ دیکھ رہا ہے. تو چور کے تو پیر نہیں ہوتے، اور درخت سے چلانے لگائی اور نیچے اگر کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف دیکھ رہا ہے. چاروں طرف بظاہر کوئی دیکھنے والا نظر نہیں آیا. اب اپنے بچے کو ڈانٹ کر کہنے لگا مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے. تو بچے نے اپنی معصوم زبان سے کہا کہ ابا وہ آسمان والا دیکھ رہا ہے، ابا وہ آسمان والا دیکھ رہا ہے. بچے کے دل سے بات نکلی اور باپ کے دل کے اوپر لگی اور پھر توبہ کی کہ آئندہ میں کسی کی چیز کی اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا. اللہ تعالیٰ اپنی حق حلال کی روزی. ہاں میرے حضرت جامع شفیع مجلس سے بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا. ہم سوق میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سر کر رہا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سن 61 ہجری کی پیدائشی اور 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے اور 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک کی وفات کے بعد اور وہ خلیفہ بنے. اللہ 2 سال 5 مہینے وہ خلیفہ رہے، ان کی حکومت رہی. آگنا کہتے ہیں اپنے دور حکومت میں سلطنت کے امور اتنے بہترین اور عمدہ طریقے سے انجام دیے کہ ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کی یاد تازہ کر دی. ان کا لقب ہے عمر ثانی. ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے بچیوں سے بات کر رہے تو بچیوں نے بات چیت کے وقت اپنے ہاتھ پر منہ رکھا، اپنا ہاتھ نے منہ پر رکھا ہوا. بچیوں نے بات کرتے وقت انہوں نے اپنا ہاتھ منہ کے پر رکھا ہوا. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے اے میری بیٹیوں یہ آپ نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی ابا جی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے بس صرف لہسن کھا کر پیاز کھا کر لہسن کھا کر گزارا کیا ہے، اس کی وجہ سے منہ میں بو تھی، ہم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے. آگنا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رو پڑے، فرمانے لگے اے میری بیٹیوں میں آپ کو غلط لقمہ کھلا کر آپ کی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہتا، چاہے روکھا سوا کھا کر گزارا کر لیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچ رہے ہیں. یہ گھر نہیں راہ گزر ہے ہمارے بیٹے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیا نام ہے اپنے بیٹے؟ کھڑے ہو جاؤ. کیا نام ہے؟ جزاک اللہ. کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہے محمد ابراہیم. اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے؟ کہاں سے؟ یہ جاگو واڑہ میں؟ نہیں جاگو واڑہ میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا. اور سوچو کہاں پر ہے. یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلایا اپنے بیٹے نے. نہیں ابھی نہیں دینا تو لقمہ، بھائی کو تھوڑا زور لگے گا. اتنی جلدی لقمہ کیسے دے دیے بھائی؟ اب کہو گھر کہاں پر ہم؟ ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے وہاں جاگو والا مسجد کے پاس تھے اور اب جنت پہنچ گئے اپنے بیٹے. اگر جلسے میں نہ آتے تو جاگو والا میں رہتے آپ رحمۃ اللہ. اب بیٹھ جائیں. ہاں جزاک اللہ. بھائی راشد
اللہ اپنی مہر کیا نام اپنے بیٹے کا. ہاں اب بتلاؤ اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے نا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی راشد یہ جاگو والا میں کہاں گھر, جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا. گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے. حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. نہ پہنچا دے گا ایک ذرے کا شک یہ الحمدللہ. جتنے مرضی دنیا بھر کے ہوائی جہاز اکٹھے کر لیں ان کا تیل تو بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. آپ نے تھوڑا سا اوپر جائیں گے ان کی چوڑ نیچے ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائی. جو آپ کو پہلا آسمان نظر آ رہا ہے نا کتنا فاصلہ ہے. میرے حضرت فرمائے لگے 500 سال تک درمیانی رفتار سے آپ چلتے رہیں, پیدل چلتے رہیں, 500 سال میں پہلے آسمان پر پہنچیں گے آپ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں. ہاں جنت میں کوئی مادی طاقت آپ کو نہیں پہنچا سکتی. حضور کے مبارک قدم پہنچائیں گے الحمدللہ. ہاں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی. صحابہ کرام چمڑ گئے, سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے الحمدللہ. اللہ ہمیں ان کے نیک راہوں پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ آپ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. ہاں قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک نوجوان پریشانی کے عالم میں تھے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں یہ اپنے دیکھو ساری باتیں کتابوں میں نہیں ملتی, قدموں میں ملتی ہے الحمدللہ. ہاں اپنے بزرگوں کی نیک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے بزرگوں کے سائے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے. پھر خود ہی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا اور کیا ملتا ہے الحمدللہ. دو جہاں کی سلطنت اللہ والوں کے قدموں میں نصیب ہوتی ہے. نیت کا رخ اللہ والوں کے قدموں میں سیدھا ہوتا ہے. دلوں کی بہت سی بیماریوں کی دوا اللہ والوں کے قدموں میں ملتی ہے. عرب بابا فرید شگنر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک ولی گزرے. میں پاک پتن شریف حاضر ہوا تو بابا جی وہاں کچھ آگے جلسے میں پہنچنا تھا لیکن درمیان میں کچھ وقت تھا تو میں نے کہا بابا جی قبر پر حاضری دے لوں. وہاں عرب بابا فرید شگنر رحمۃ اللہ علیہ میں جیسے حاضر ہوا تو وہاں جو مزار کے مجاور تھے میری تعلیمانہ شکل دیکھ کر انہوں نے مزار کی چابی میرے حوالے کر دی. کہتے آپ خود ہی کھولیں اس بابا. اللہ کا شکر ہے میں نے کمرے تالا کھولا چاہے اور لوگ بیچارے جاتے سنا کافی وہاں پر میرا کال ہے. بعض دفعہ کو اللہ تعالیٰ اس کا بحثی دروازہ میں داخل بحثی دروازہ اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ جو بزرگوں کے قدم ہیں ان کی نیک راہوں پر چلنے میں اللہ جنت نصیب فرمائیں گے, جنت کے باغ میں داخل فرمائیں گے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے باقی کچھ بیچارے ہمارے بھائی اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ وہ ہے یہ کچھ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. باہر ہمیں کمرے میں داخل ہوا, میرا وضو تھا الحمدللہ, اس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھے, پھر بابا جی قبر پر حاضری دی اور وہاں پر ایصال ثواب کیا ہے. 2 مرتبہ غالباً سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہے. قبرستان میں جائیں یا قبرستان میں جائیں رہا ایصال ثواب کر دیا کریں. وہ بس اپنے بزرگوں کی قبر پر جائیں, سجدہ نہ کریں. ہاں سجدہ تو اسی ذات کو کرنا ہے جس ذات کو آپ مسیح میں سجدہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہاں یہ جو پیشانی ہے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکانے الحمدللہ ہے. باقی اپنے بزرگوں وہاں دعا کر سکتے ہیں, اپنے بزرگوں کا وسیلہ پکڑ کر بھی دعا کر سکتے ہیں. وسیلے کا مقصد یہی ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا. باقی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہاں جیسے کہتے ہیں یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے صدقے میں یہ کام کر, ان کے صدقے میں
تو مطلب یہی ہوتا ہے یا اللہ یہ آپ کے مقبول بندے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے میں ان کے طفیل میں یہ کام کر دیں. بس نام لے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے ہوتا ہے. بھائی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ. تو حضرت بابا فرید شگن رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی نے ہدیے میں کینچی دی، فرمائے لگے مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دو، ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں. ہم کیسی ہے اللہ والے گہری نظریں اپنا کوشش کیا کریں، معاف کر دیا کریں، جھگڑے سے بچا کریں. ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں. کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے. ارے فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصے کا وہ برا ہے، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہے. بس ظلم سے بچا کرنا. اور حدیث میں غصے کا علاج بھی ہے. ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. ہاں ایک بار چند بار پڑھ لیں اور اس جگہ سے علیحدہ ہو جائے. ہاں متقین کی ایک صفت اللہ میں نے یہ بیان کی 4 پارے میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. ہاں معاف کرنا بہت اونچا ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ شیخ سعدی بھی کہتے ہیں بدی را بدی کرتی سہل باش جزا، اگر تو مردی احسن الی من اساء. برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا کون نہیں دے سکتا، وہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے. اور میں پہلوان وہ ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی معاف کر دیا کریں. ہاں جھگڑے سے ہو سکے بچا کریں. ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ ان کو محل عطا کریں گے. اللہ اپنی یہاں کچھ نہیں رہے گا. اللہ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی، سینے میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس. اللہ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، ایک قبرستان کے قریب سے گزرا، مقبرۃ الہود اس کا نام. شاہ فہد مرحوم سعودی عرب کے پہلے بادشاہ اس قبرستان میں دفن. مجھے گاڑی چلانے والے ایک طالب علم محمد سعد جب وہاں قبرستان قریب سے گاڑی گزری، بڑا اچھا جملہ کہا. کہنے لگے دیکھو دنیا میں تو بادشاہ تھے لیکن قبر کی مٹی نے بادشاہ اور فقیر دونوں کو برابر کر دیا. بس وہاں تو بادشاہ وہی ہوگا تو جو دو جہاں کے بادشاہ خوش کر جا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ گھر نہیں راہ گزر ہے، جاگو والا گھر نہیں راہ گزر ہے. آپ دیکھ لیں ابھی رمضان سے لے کر کتنے جنازے آپ نے پڑھ لیے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. چند دن پہلے میں گاؤں میں تھا، گاؤں میں میری گھر والی کہنے لگے یہاں آج کل اسرائیل آئے ہوئے، ہمارے گاؤں میں اسرائیل آئے ہوئے، اسرائیل آئے ہوئے، ملک الموت آئے ہوئے. کہتے ایک ہی ہفتے میں کئی وہ فوت ہو گئے. فلاں ایک بھائی گھر والی فوت ہو گئی. جمعے کے دن ہمارے پڑوس محلے میں ایک اور بھائی فوت ہو گئے. ایک ہی ہفتے میں کئی اموات ہو گئی. تو بھائی بس اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے. یہ گھر نہیں راہ گزر ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ زمین میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں 7 زمین 7 آسمان ہے. آسمان بھی انہیں کا ہے اور زمین بھی انہی کی ہے. ہماری زمین تو اوپر ہے جس کا نام جنت ہے. الحمدللہ. اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان فرما دے. وہ ہے آپ کی زمین. کتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی جب بھی ایک دوسرے کو دعا کہتے ہیں خاص طور پر ایک دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان فرما دے. پھر تو بس ہاں وہ تو ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی ایک نصیحت یہی فرماتے تھے کہ جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں، پھر تو آگے موج ہی موج. فتنے ہیں قرب قیامت، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے ہیں.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کل ہی وہاں جمعے میں ایک طالب علم ہے، وہ یونیورسٹی کے کالج کے طالب علم سے ملنے کے لیے کہتے ہیں ہمارے ایک استاد ہیں، ایک استاد آگے، اور وہ اپنے سبق میں وہ لیکچر میں وہاں پر وہ بڑی بڑی بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، وہ دہریہ قسم کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، اور طالب علم بیچارے پریشان ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کو الحمدللہ رکھی، مجلس میں کوئی خیر کی باتیں رکھی. اللہ اپنی مہربانی تمام دیکھو یار، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار یا کرنا. ہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں آ رہا. ہاں آج کل اللہ مجالس میں ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، اللہ اپنی توفیق سے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. الحمدللہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب قرآن 11ویں پارے کی آیت ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں جاگو والا میں اب پورا دن آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھا اور سورج چمکتا ہوا دیکھا. والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے. اگر چاند نہیں راتے ہوں تو آپ دیکھیں چاند بھی اوپر آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے. یہ منگل کے دن وہاں جامع شفیع میں سبق ہو رہا، سبق کے دوران ہی باہر بارش ہو رہی، تو میں طلباء سے کرا باہر دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو بہو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے. جب بارشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو بہو ہم پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے نا. تو اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے. نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں اور خطرے میں ڈالتے ہیں. عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر طرف بتلانے لگا. قریب میں رائے مرکز میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. پنڈال میں جنازہ ہوا، جنازے کے دوران ہی خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں، اور جب قبر میں دفن کیا گیا مرکز کے قریب قبرستان میں پیچھے دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی مرکز کے اندر تو خوشبو کے جھونکے جا رہے ہیں. یا اللہ پردے اٹھا کر طرف بتلا رہے ہیں. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ اپنی مہربان. اللہ میاں کے پردے بھائی راشد بڑے باریک ہیں. میں اپنے بزرگوں سے پوچھ لوں، چند ایک سے پوچھ لوں کیا اس میں گرامی ہے؟ الحمدللہ کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا؟ اس میں گرامی کیا ہے؟ اللہ خوش رکھے. اور پیچھے بھائی کیا نام ہے؟ اللہ برکتوں سے نوازے اپنے بھائیوں کو، اللہ خوش رکھے. اور ہمارے بھائی کیا نام ہے؟ کوئی بتلا دے. اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ. اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں بڑی عمر کے بزرگ، اس میں کوئی ایک بتلا دینا کیا نام ہے ہمارے؟ اپنے ایک ایک بزرگ کا محبت سے نام لے کر پوچھوں اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. بھائی راشد یہ زمین پر بیٹھے ہیں نا آپ، یہ پورا مجمع زمین پر بیٹھا ہوا، زمین پر یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے. چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں. کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے. دیکھنے میں مٹی اور مٹی کے پردوں میں اللہ نے اپنی نعمتوں خزانے چھپا رکھے ہیں. ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے. سب کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے۔ یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ کھلی آنکھ کہاں؟ یہاں بھی تو اللہ میاں پردے اٹھا کے کھلا رہے لگا، یہاں زمین جہاں بیٹھے اب آپ دیکھ لیں، یہاں گندم یہاں چھپی ہوئی، چاول یہاں چھپے ہوئے، پھل پھول یہاں چھپے ہوئے، یہ درخت یہیں سے نکلے اوپر۔ اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے آپ حضرات کو جنت کے راستے پر رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ جو ایمان کا نور ہے، یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہے۔ نہ سنا کریں یہ انٹرنیٹ کے اوپر یاد رکھنا ہے، یہ بڑے فتنے آ رہے ہوتے ہیں تمام۔ ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، کوشش کرتا ہوں یہ واقعہ ہر جلسے میں سناؤں، آؤں گا پھر دوبارہ آؤں گا پھر سناؤں گا، 100 بار آؤں گا 100 بار سناؤں گا۔ کئی بات بعض دفعہ کچھ بھول جاؤں الگ بات ہے، ورنہ سناتا ہوں۔ آپ بھی نہ تھکا کریں۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر تشریف لائے، اور انہوں نے پورے احترام کے ساتھ دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر احترام کے ساتھ ان کو دوبارہ قبر میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک و سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز، اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی۔ بھائی راشد، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، کوئی بھائی ایسا ہے جن کی دکان ہو؟ ایک بھائی بتلا دیں جن کی دکان ہو، کوئی ایک بھائی ہے جن کی دکان ہو، کوئی ایک بھائی بتلا۔ ہاں کھڑے ہو جائے، ایک بھائی، کیا نام کھڑے ہیں، کیا نام بھائی کا؟ بھائی محمد نبی، بھائی محمد نبی، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اور انشاءاللہ پہلے سے ہوگی انشاءاللہ، یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بعد بنے گی، پہلے سے انشاءاللہ۔ اب بیٹھ جاؤ، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں نہ ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول بھال ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے کوشش شروع کر دی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ
بلکہ لوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بالکل بندے سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، کوئی غلطی ہو ہی نہ بالکل، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ سے فوراً توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، بس وہ صاف رہنا اور کوشش کرتے رہے رحمۃ اللہ۔ تو اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ ان نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین عطا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔